جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبی اج نظارہ اے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہے ہیں حافظ احسان الہی یارو جنوں جانتی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے اب میں پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے اپنے آئے ہوئے معزز مہمان مناظر اسلام مفتی جماعت مفکر اسلام محقق اسلام حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا فاضلانہ محققانہ بیان فرمائیں مولانا مبشر احمد ربانی صاحب ان کی آمد سے پہلے ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے گا نعرہ تکبیر جتنی عوام ہے آواز بالکل کم ہے اور زیادہ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مولانا مبشر احمد ربانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ اور چند ایک مختصر سی احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان کے حوالے سے میں کوئی بات کروں۔ ایک بات تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے ہمارے جلسے یا دینی پروگرام ہوتے ہیں یہ تربیت اور اصلاح کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اور اگر جلسے کر کے بیانات سن کر بھی ہماری تربیت نہ ہو تو اس جلسے کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایک روٹین بن گئی ہے تقریباً ہر جلسے میں داعی اور خطیب کو دعوت دیتے وقت القابات لگانے کی۔ میں اپنی اصلاح کے لیے بھی حدیث عرض کرنے لگا ہوں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ایک جلسے میں گئے، ان کے ایک شاگرد نے ان کو دعوت دیتے ہوئے بڑے القاب لگا دیے، تو انہوں نے اس موقع پر ایک حدیث بیان کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شخص نے ان کی تعریف کر دی، تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون۔ اور اس کا حوالہ شیخ البانی نے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، امام بہقی کی کتاب شعب الایمان اور حافظ ابن حجر کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کا ذکر کیا ہے۔ تینوں کتابوں کے مجموعے میں یہ الفاظ ہیں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ میرے بھائی میرے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ کرنا، واجعلنی خیرا مما یظنون، میرے بارے میں جو گمان یہ رکھتے ہیں مجھے اس گمان سے بہتر بنا دینا، اور واغفر لی لما لا یعلمون، میرے بارے میں ان کو جن چیزوں کا یا اللہ پتہ نہیں ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ بہت ساری بندے میں کوتاہیاں خامیاں ہوتی ہیں جو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہمیشہ دعوت دینے والے کو بھی سامنے کسی کے کوئی تعریفی کلمات خاص طور پر اس دور میں نہیں کہنے چاہیے، اور اگر کہے جائیں تو جس کے بارے میں کہے گے اس کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو اچھے جذبات اور خیالات میرے بارے میں رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنانا، اور میری جن غلطیوں کا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ تو میری ظاہری حالت دیکھ کر میرے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنی غلطیاں ہیں جن سے یہ میرے بھائی بے خبر ہیں، تو یا اللہ مجھے وہ معاف کر دینا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شاکر بھی رہنا چاہیے اور عاجز بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے جو اسلامی مہینوں کے اندر لوگ
مختلف قسم کی بدعات کرتے ہیں اور نت نئی چیزیں تراش تراش کے انہیں دین میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ تو شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے کہا، گھٹنے چھوڑ دیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، جاگ کے بہت زیادہ آنکھیں بند ہو رہی، میں دیکھ رہا ہوں، نیند آئے تو میرے بھائی آرام کرو، کوئی زبردستی کسی کو بٹھایا نہیں جاتا، ہاں سننا ہے تو ذرا بیدار ہو کے، اگر آپ کو نیند آئے گی تو میرا دل بھی بیان کرنے کو نہیں کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم، ناراض نہیں ہونا، کتاب العلم صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اگر سستی اور کاہلی دیکھتے تو آپ بیان نہیں کرتے تھے، اور ایک دفعہ صحابہ نے روزانہ نصیحت کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ، تو جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں ذرا تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے کر بیٹھیں، تاکہ جو بات میں کہوں آپ اس پہ غور کریں، میری بات سمجھ نہ آئے، کوئی اشکال ہو میری بات میں سوال لکھ کر بھیجو، میں جواب دے کے جاؤں۔ یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کی تکمیل کر دی ہے، دین کے اندر کوئی کمی اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں حدیث لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں تمہیں کوئی حدیث کوئی بات بیان کر دوں تو میری بیان کردہ حدیث اور بات میں ہرگز اضافہ نہیں کرو، جتنی بتا دی ہے اسی کو اختیار کرو، اس میں زیادتی اور اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو اور کتاب الوضو کے بالکل آخری حدیث، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب رات کے وقت سونے کے لیے تم اپنے بستر کے اوپر آؤ تو اس طرح وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ منک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا سکھلائی، بڑی شاندار دعا ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں، یہ ایک بہت بڑا عقیدہ توحید بھی سکھاتی ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، بندہ کمزور ہے، جب تھک ہار جاتا ہے تو اس کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے، جب یہ سو جاتا ہے تو اپنے اعمال سے بے خبر ہو جاتا ہے، اب اس کو کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی عزت کی، اس کے گھر بار کی حفاظت کرے، کیونکہ خود تو سو رہا ہے، جب سو جاتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے
ایمان والا بندہ کہتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، میرے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی ہے، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے کام اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنا پشت پناہ بھی تجھے ہی بنایا ہے، رغبتاً ورہبتاً منک، تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، تیرے سوا نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی نجات کا ٹھکانہ ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جس کو تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، تیرے اس نبی پر بھی ایمان لے آیا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ یہ دعا یاد کر لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اچھے طالب علم وہی ہوتے ہیں نا، سبق یاد کر کے سناتے ہیں، کوئی غلطی ہو تو نکل جائے۔ یاد کر کے دعا جب سنائی تو یہ جو آخری جملہ ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس کی جگہ پر صحابی رسول نے یہ لفظ پڑھ دیے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تیرے اس رسول پر ایمان لے آیا جس کو تو نے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نبی بھی وارد ہوا ہے، لفظ رسول بھی وارد ہوا ہے۔ کلمہ میں لفظ رسول ہے، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ دونوں ہی لفظ اکٹھے ذکر کر دیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو دونوں لفظ آپ کے لیے وارد ہوئے ہیں، لیکن دعا میں آپ نے لفظ نبی پڑھایا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، صحابی نے سناتے وقت وَبِنَبِيِّكَ کی جگہ پر کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، سنتے ہی آپ نے فرمایا لا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایسے نہیں پڑھو جیسے میں نے سکھایا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اس طریقے سے پڑھو۔ تو اللہ کے نبی نے عملاً جو تعلیم دی اس میں صحابی کو تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دی، نبی کا کی جگہ پر رسول کا لفظ پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو میں بیان کر دیتا ہوں تمہیں، اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، تو ایماندار شخص کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا دین، اس کا ایمان وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تعلیمات میں ہمیں نہ کمی کرنے کی اجازت ہے نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنے کی اجازت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابن ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ہوئے سنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، کوئی بدعت نکالی، من ابتدع بدعتا ویراہا حسنتا، کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو بدعت حسنہ سمجھا، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، اس شخص نے یہ سمجھ رکھا ہے لیاذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کر دی ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین تو آپ پر مکمل کیا ہے، تو اگر دین میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، بعد والوں نے آ کر دین میں چیزیں داخل کرنی، تو کیا اللہ کے نبی دین ناقص چھوڑ گئے؟ یہ امام مالک کا قول امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی،
جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا سارے کا سارا بیان کیا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول بلغ پہنچا دے، تبلیغ کر دے، کس کی؟ ما انزل الیک، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، فإن لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ تو اللہ نے حکم دے کر کہا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ اللہ نے آپ کی طرف دو چیزیں نازل کی، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت یہ دو چیزیں اللہ نے آپ کو وحی میں دی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے اور دوسری حکمت نازل کی ہے۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ کتاب کا معنی قرآن، حکمت کا معنی سنت ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ آیا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا؟ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، ابھی مجھ سے پہلے آپ ایک بیان سن رہے تھے نا، اہل بیت کے حوالے سے آیت کریمہ میرے بھائی نے پڑھی۔ یہ آیت کریمہ اس کا سیاق و سباق نبی علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے ہے۔ 22ویں پارے کا یہ پورا صفحہ اور اس سے پچھلا جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے سارے کا سارا آپ پڑھ کر دیکھیں تو رسول اللہ کی ازواج کا ذکر ہے۔ یہ آیت بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی آپ کی بیویوں سے کہا گیا ہے۔ کچھ دوسرے دوست ہیں ہمارے جو صرف یہ درمیان سے آیت کا ٹکڑا لے کر اس کو ازواج مطہرات سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مذکر کے صیغے ہیں، عورتیں مراد نہیں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہتے ہیں یہ قوم لفظ یہ مذکر مخاطب کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے تو کنہ آتا ہے۔ لیکن ان بیچاروں کو قرآن پاک کے بارے میں شاید علم ہی نہیں ہے کہ جہاں اہل کا لفظ قرآن ذکر کرتا ہے اس کے لیے صیغے جمع مذکر کے ہی ہوتے ہیں، مراد بیوی ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر بہت جگہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم مدین میں جب شادی ہوئی پھر ایک عرصہ وہاں رہے، بعد میں اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنے علاقے میں آئے تو سردی کا موسم تھا، آگ سینکنے کی عادت اور ضرورت تھی، تو بیوی سے کیا کہا؟ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، بیوی سے کہتے کثوا تم ٹھہر جاؤ یہاں پر۔ یہ کثوا جمع مذکر ہے، کثی نہیں کہا۔ تو قرآن میں اللہ نے اہل کا لفظ جہاں بولا ہے اس میں بیویاں داخل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر جب دریا میں ان کو ڈالا، پھر وہ فرعون کے محلات کے پاس سے تابوت گزر رہا تھا، فرعون کے گھر والوں نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے تو وہ تابوت لے لیا گیا۔ بہن بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیچھے چلتی چلتی محلات میں پہنچ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہاں فرعون کے گھر پہنچائے گئے، اب دائیاں بلائی جا رہی ہیں دودھ پینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ جو ان کی بہن پیچھے
چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی تو اس نے کیا کہا؟ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے گھر والوں پر نہ کروں جو اس کی کفالت کریں؟ یکفلون یہ بھی مردوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمع ہے اور مذکر کا صیغہ۔ تکفلو کا لفظ نہیں بولا کہ ماں کو لے آتی ہوں کفالت کرے گی۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ لفظ آل جہاں قرآن میں آیا مراد اس سے بیوی ہوتی ہے، الفاظ مذکر کے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی سیاق میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَا یاد کرو۔ کیا چیز یاد کریں؟ ما یتلا، وہ چیز یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر۔ کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ آگے لفظ من کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، نبی کے گھر میں پڑھی جانے والی جو چیز ہے، ایک اللہ کی آیتیں ہیں اور دوسری حکمت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جیسے آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی حکمت بھی پڑھی جانے والی چیز ہے۔ تو اللہ نے نبی پر کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں، دوسری کتاب احکام القرآن میں، اس کے بعد امام المفسرین محمد بن جریر بن یزید الطبری نے تفسیر طبری میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف کے اندر، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں، امام نسائی نے بھی اپنی تفسیر میں، امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ احزاب کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے حکمت کا معنی ہے السنہ۔ بڑے بڑے محدثین و مفسرین نے حکمت کا معنی سنہ لکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت دو چیزیں نازل کی ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اور سنت کو نازل کیا۔ اور یہی بات امام بخاری نے صحیح بخاری میں پوری ایک کتاب کا عنوان رکھ کر سمجھائی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک کتاب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ کتاب و سنہ، قرآن نے اس کو کتاب و حکمہ کہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن اور سنت نبی علیہ السلام پر نازل فرمائے اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اس کی تبلیغ کرو۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا کو قرآن اور سنت پہنچایا، یہی سارا دین ہے۔ کتاب و سنت سے باہر کوئی چیز دین نہیں ہے۔ آج لوگ مختلف مہینوں کے اندر نئی نئی باتیں، نئے نئے اقوال، نئے نئے عقیدے، نئے نئے اعمال تراش کے ان کو دین میں داخل کر کے ثواب کی امید سے عمل کیے جا رہے ہیں۔ ہر وہ قول فعل جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور سنت میں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کو ایجاد کر کے لوگ اس پر چل پڑتے ہیں، وہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں کوئی چیز ایسی داخل کر دی، ایجاد کر دی جو اس میں نہیں تھی، وہ مردود ہے۔ اب امر سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی حدیث شرح کرتی ہے۔ امر سے مراد دین ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب شرح السنہ میں
امام لوین نے جو حدیث کا جز لکھا اس میں، امام ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم میں یہ حدیث ان الفاظ سے بھی بیان کی ہے، من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو معلوم ہوا کسی چیز کو دین سمجھ کر دین میں داخل کر دینا جس کا کتاب و سنت میں دین میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ چیز قابل رد اور مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ آج لوگ مختلف مہینوں میں نئے نئے عقیدے، نئے نئے اعمال اور افعال ایجاد کر کے ثواب سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ مثلا محرم گزرا ہے، اب محرم الحرام میں لوگ کنڈے بھی پکاتے ہیں، نظر نیاز بھی دیتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ اعتقادیات میں بدعت ہیں۔ اسلام نے کہیں بھی اللہ کی نظر اور نیاز کے ساتھ مخلوق کی نظر و نیاز نہیں دی، اس لیے کہ نظر نیاز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر کے ساتھ مخلوق کی نظر بھی مانتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-4 حوالے عرض کرتا ہوں۔ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں سے علامہ علاء الدین حسکفی کی الدر المختار، اس کی شرح علامہ ابن عابدین کی الرد المحتار المعروف بفتاوی شامی، اور 500 کے لگ بھگ حنفی علماء کا مرتب کردہ فتاوی عالمگیری، اور فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام جنہیں ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، علامہ ابن نجیم، ان کی کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، البحر کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے المحرر بالمذہب النعمانی المعروف بابی حنیفہ الثانی۔ یہ ابن نجیم جو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مذہب کو تحریر کرنے والا ہے اور ابو حنیفہ ثانی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آستانے پر چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہا کسی بت پہ جاتا ہے، کسی آستانے پر، بزرگ کی قبر پر جو قبر بنا کر اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے وہاں جاتا ہے اور غلاف اٹھا کر سر اندر جھکا لیتا ہے اور قبر والے کو پکار کے کہتے ہیں، یہ نہیں لکھا کسی لکڑی یا پتھر کے بت کو پکارتا ہے، قبر والے کو پکار کر کہتا ہے یا سیدی فلان، وہ جو قبر والا اس کا نام لیتا ہے، یا سیدی فلان ان رد غائبی او شفا مریضی او قضیت حاجتی فلک من الدرہم کذا ومن الدینار کذا ومن الشمع کذا ومن الزیت کذا ومن الطعام کذا۔ قبر والے کو پکار کے کہتے ہیں میرے فلاں آقا، داتا صاحب، سلطان باہو، معین الدین چشتی، بری سرکار، قبر والے کا نام لے کر پکار کے کہتے ہیں یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، ان رد غائبی، میرا ساتھی جو غائب ہے لاپتہ ہو گیا اگر واپس آ جائے، اور شفا مریضی، یا میرا جو فلاں ساتھی دوست بیمار ہے اس کو شفا مل جائے، اور قضیت حاجتی، یا میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اس کو عربی علوم کی روح سے اور قضیت حاجتی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قبر والے سے کہہ رہے تو میری حاجت پوری کر دے، تو میں کیا کروں گا، تیرے آستانے پر اتنے درہم یا دینار، یا میں آ کر سونا چاندی، یا میں یہاں پر طعام لنگر، طعام کون لنگر ہی صحیح ہے نا، لنگر جاری کروں گا، یا شمع جلاؤں گا، یا دیے میں تیل ڈالوں گا۔ تو یہ تمام فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اس کا یہ نظر ماننا بالاتفاق باطل اور حرام ہے، بالاتفاق باطل اور حرام ہے۔ بعض لوگ نا ان میں سے ہی کہتے ہیں دیکھو نا یہی لکھا نا باطل اور حرام، یہ تو نہیں لکھا شرک ہے،
باطل اور حرام کہا ہے، شرک نہیں کہا۔ اللہ کے بندہ قرآن جب حرام چیزوں کا ذکر کرتا ہے پہلے شرک کا ذکر کرتا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آ جاؤ میرے رب نے جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے اوپر۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے شرک ذکر کیا ہے، سب سے بڑا حرام ہے یہ شرک۔ پھر اگلی عبارت بھی دیکھو، یہ اشکال وہاں بھی دور ہو جاتا ہے۔ باطل اور حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ باطل اور حرام ہونے کی ان فقہا نے لکھی ہے، یہ نظر مان رہا ہے مخلوق کی۔ قبر والا مخلوق ہی ہے نا، نظر مان رہا ہے مخلوق کی، اور نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، اس لیے حرام ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو نظر کو عبادت قرار دیا۔ دوسری وجہ حرام ہونے کی، ان المنظور لہ فهو میت وان المیت لا یتصرف فی الامور، جس کی نظر مان رہا ہے نا وہ میت ہے۔ یہاں تو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں نہ ہوتی کہ قبر والے کو مردہ کہہ دے، یہ سارے فقہا کہتے ہیں، حنفی فقہا کہتے ہیں جس کے نام کی نظر مان رہے ہو ان المنظور لہ وہ میت، وہ میت ہے، مردہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ، اور مردہ کسی کے کام میں تصرف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ تیسری بات لکھی، اگر یہ عقیدہ رکھ کر قبر والے کو پکار رہا ہے کہ یہ میری پکار سنے گا، میری حاجت پوری کرے گا، میرے بیمار کو شفا دے گا، میرے گم شدہ کو لا حاضر کرے گا، یہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے، اعتقادہ ذالک کفر، اس کا عقیدہ کفر ہے۔ تو یہ اعتقادی بدعت ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس کو اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جو مہینہ گزرا ہے ناد علی، گاڑیوں کی فرنٹ سکرین پہ بھی لکھا ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ کہتا ناد علی، مشکل آئے، مصیبت آئے، علی کو آواز دے، علی کو پکار۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے ظاہر ہونے کا جگہ اور محل ہے۔ تجدہ عونا لک فی المصائب، مصائب آئیں، دکھ آئیں، علی کو مدد کے لیے سامنے پاؤ گے۔ نہ یہ عقیدہ حضرت علی کا، نہ یہ عقیدہ قرآن کا، نہ یہ عقیدہ سنت کا۔ تو ایسے عقیدے تراش لینا جو کتاب و سنت کے بالکل متضاد ہیں، ان کو اعتقادی بدعت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں کسی اعتقادی بدعت کی بھی اجازت نہیں۔ اسی طرح اقوال کے بدعات بھی لوگ کرتے ہیں، قولی بدعت، ایسے وظیفے، ورد، ذکر وضع کر لیتے ہیں جس کا کتاب و سنت میں کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بڑے بڑے آستانے ہیں نا، یہ اپنے مریدوں کو بڑے بڑے وظیفے سکھاتے ہیں، ایسے ایسے وظائف کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وظائف کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور جو حضرت جی نے وظیفہ بتا دیا اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ تو اذکار بھی لوگوں نے بڑے بڑے تراشے ہوئے ہیں، اعمال بھی بڑے تراشے ہوئے ہیں۔ ابھی اسی ماہ میں دیکھو محرم میں لوگ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کا جلوس نکالتے ہیں، نہ اس ماتم کا کتاب و سنت میں کوئی سر پاؤں نہ عزاداری کا جلوس کا۔ خود ایک شیعہ عالم محمد حسین نجفی، اس نے کتاب لکھی ہے احسن الفوائد عقیدے کے اوپر۔ تو یہ جو اس مہینے میں کنڈے وغیرہ نظر و نیاز پکاتے ہیں، کتاب کا ایک اس کی دوسری کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بے کلام العطرۃ الطاہرہ، اس میں کہتا ہے یہ جو کنڈے ہم پکاتے ہیں نا ہمارے لوگ، تو ہمارے استاد مرزا صاحب کہا کرتے تھے یہ لکھنؤ میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایجاد ہوئے ہیں، یہ لکھنؤ کی پیداوار ہے۔ ایسے یہ جو
علم بنایا ہوا ہے، پنجہ بنایا ہوا ہے، تشبیہ بنائی ہوئی ہے. جس طرح ہمارے ہاں حدیث کی 6 کتابیں ہیں، فقہ جعفری میں 4 مشہور کتابیں ہیں جن کو وہ صحاح اربع کہتے ہیں. اس میں ایک کتاب کا نام ہے الفقی من لا یحضرہ الفقی. اس کتاب میں لکھا ہے من مثل مثالا او جدد قبرا فقد خرج عن الاسلام. جو یہ 10 محرم کو قبروں کی جا تجدید کرتے ہیں، روڈ پانی کرتے ہیں نا، تو جس نے قبروں کی تجدید کی او مثلا مثالا یا کوئی تشبیہ اس نے بنائی فقد خرج عن الاسلام، وہ اسلام سے ہی نکل گیا. یہ فقہ جعفری کا فتویٰ ہے. تو تشبیہیں بناتے ہیں کہ نہیں. یہ غازی عباس کا علمدار کا پنجہ ہے، علامت کے طور پہ گھروں کے اوپر لگایا ہوتا ہے، علم پنجہ لگایا ہوا ہے. یہ تشبیہ بنائی ہوئی ہے غازی عباس کی. فقہ جعفری کیا کہتی ہے من مثل مثالا او جدد قبرا فقد خرج عن الاسلام. قولی بدعات میں اسی طرح اذان ہوتی ہے تو اذان میں بھی اضافے ہیں کہ نہیں. 2 شہادتیں تو آپ نے دے لی، ایک اللہ کی توحید کی، ایک نبی پاک کی رسالت کی، ایک تیسری شہادت آ گئی. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. بھی کہاں اللہ کے نبی نے سکھائے کلمے؟ حضرت علی نے سکھائے، حضرت حسن و حسین نے سکھائے، علی زین العابدین نے سکھائے، امام محمد باقر نے سکھائے، امام جعفر صادق موسیٰ کاظم نے سکھائے، علی رضا علی تقی نے سکھائے، علی نقی نے سکھائے، حسن عسکری نے سکھائے. کہاں یہ کلمات؟ جاؤ اٹھاؤ اپنی کتاب الفقی من لا یحضر الفقی، اذان کا چیپٹر نکال لو. انہی کلمات کے بارے میں اس کتاب میں لکھا والمفوضہ لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ. کہتے مفوضہ فرقہ ہے، اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے روایتیں گھڑ لی اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بڑھا دیا. اسی طرح ان کے بہت بڑے عالم علامہ طوسی کا فتاویٰ ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ، اس میں بھی یہ بات موجود ہے. 8 جلدوں میں فقہ جعفریہ کی کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یہ خود بنایا ہوا ہے. کلمے میں بھی یہ اضافہ کیا ہوا. کچھ ہمارے دوسرے صحاب ہیں ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں. نام اہل سنت والجماعت، کام سارے اہل بدعہ والے. بہت ساری بدعات انہوں نے بھی ایجاد کی ہوئی ہیں. ایک تو روز آپ کو آئے روز پیش آتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کل شریف ہوتے ہیں، 3واں 7واں 10واں 40واں. یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند میں ایک لمبا زمانہ مسلمان اور ہندو مل کر رہتے رہے ہیں. ہندوؤں کے اختلاط کی وجہ سے ہندوؤں سے یہ رسم مسلمانوں میں آئی ہے. ایک ہندو پنڈت تھے بہت بڑے، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے عالم اور مولوی بنے. نام رکھا عبداللہ، مالیر کوٹلہ کے رہنے والے تھے، عبداللہ مالیر کوٹلوی. پھر انہوں نے کتاب لکھی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، تحفۃ الہند. انہوں نے دیکھا کہ ہم ہندو ہو کر جو بڑے بڑے کام کرتے تھے مسلمان بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں، تو کتاب لکھی تحفۃ الہند. اس میں میت کی رسموں میں لکھتے ہیں کہ جب ہندوؤں کا کوئی مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں. کھانے کا نام رکھا ہے سراد. جب وہ سراد پک کر تیار ہو جاتا پھر وہ مذہبی لیڈر پنڈت بلا لیتے. پنڈت کیا کرتا؟ اس کھانے کو سامنے رکھ کر اس پر اپنی مذہبی کتاب وید پڑھتا کہ مسلمانوں نے ان کی دیکھا دیکھی، ان کا مر گیا، انہوں نے بھی کھانے پکانے شروع کر دیے. انہوں نے نام سراد رکھا اور نام بدل کے ختم شریف رکھ دیا. انہوں نے مذہبی لیڈر پنڈت بلایا، ہمارے پاس مولوی تھا، ہم نے پنڈت کی جگہ مولوی رکھ لیا. انہوں نے مذہبی کتاب وید پڑھی، ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے، ہم نے وید کی جگہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. نام بدلے، طریقہ وہی ہے. اسی لیے تو سلطان باؤ بھی کہہ گئے
پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر ملا کرن وڈیائی ہو گلیاں دے وے پھرن نمانے بغل کتاباں چائی ہو جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو دوئی جہانی کٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو کھانے پینے کی رسومات قرآن اور سنت نے ایڈ کی ہوئی اور کہتے ثواب کا کام. دو بڑی دلیلیں بدعت کو رائج کرنے کی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ایک دلیل یہ ہوتی ہے بھائی تم منع دکھاؤ, کہیں لکھا ہوا ہے منع. بدعت خود کرتے, دین میں باتیں خود ایڈ کرتے اور ہمیں کہتے تم منع دکھاؤ. حالانکہ منع اور جواز یہ دو الگ الگ قاعدے ہیں کتاب و سنت کے. عبادات جتنی بھی ہیں وہ اصلاً ممنوع ہوتی ہیں. عبادت وہ عبادت بنتی ہے جس کے کرنے کی دلیل ہو. جس کے کرنے کی دلیل نہیں ہوتی وہ منع ہی ہوتی ہے. تو اگر اس کو عبادت سمجھتے ہو, میں پھر بس کر دوں یا پھر بہ جو رہا میں کر لینے. میں تو اس وقت پہلے پوچھا میں دسو وقت کتنا دینا جی. 5 منٹ کہتے میں اتنے بریک لا دینی سی, آدھا گھنٹہ کہتے اتنے بریک لا دینی سی. تھوڑا بس میں ہوں زیادہ وقت نہیں تھوڑا لین لگا. نہیں یہ مزاج خراب ہو جاتا ہے بولنے. اچھا بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو بڑی دلیلیں معاشرے میں چلتی ہیں. جب کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو کہا جائے اس کا ثبوت دو, تو کہہ رہے تم منع دکھا دو. اس کا میں سادہ سا جواب آپ کو بتاتا ہوں. جب کوئی ہمارا بریلوی ساتھی دوست کہے چلو یہ ختم ہم دیتے آپ منع دکھا دو, اس کو کوئی شیعہ زان دیتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل, تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کو منع دکھاؤ. کوئی آیت کوئی حدیث پیش کرو, اللہ کے نبی نے کہا مولا علی کا نام اذان میں نہیں لے سکتے. بھئی جو مدعی ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. صحیح بخاری میں ترمذی میں اللہ کے نبی کا مشہور فرمان ہے البینۃ علی المدعی. جو بندہ کسی چیز کا دعوے دار ہے مدعی ہے, دلیل اس کے ذمہ ہے. ختم کے مدعی تم ہو, دلیل تمہارے ذمہ ہے. ہم جب اپنے مسائل کرتے ہیں آمین مثلا اونچی کہتے ہیں مدعی ہم دلیل کے ذمہ دار ہیں. نماز میں رفع دین کرتے ہیں مدعی ہم ہیں, ہم اس کی دلیل کے ذمہ دار ہیں. نماز میں سورۃ فاتحہ کو لازم سمجھتے ہیں, اس دعوے کے مدعی ہم ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. 11 رکعت نماز قیام اللیل تراویح ہم پڑھتے ہیں, ہم دعوے دار ہیں. ہم اس دعوے کے جب مدعی ہیں دلیل ہمارے ذمہ ہے. کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کے مدعی ہم ہیں, دلیل ہم سے پوچھو. اقاری اقامت ہم کہتے ہیں دلیل ہم سے مانگو. تو جو کام تم کرتے دلیل اس کی تم پیش کرو تم, دلیل ہم دے. ایک دوسری دلیل ہوتی ہے اس میں حرج کیا ہے, آخر نیکی کا ہی کام ہے نا, حرج کیا ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح پہلی حدیث, صحیح بخاری کتاب النکاح پہلی حدیث. 3 مشہور حدیث ہے. 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا بھئی دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہے. آپ کے ازواج نے بتایا, انہوں نے اس عمل کو اپنے لیے تھوڑا سمجھا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بخشا ہوا ہے, ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے. ایک صحابی نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں, قیام کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. مقصد اس کا بھی تھا شادی کر کے جو ٹائم بیوی کو دینا وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہی لگے گا. آپ مجھے یہ بتائیں جس بندے صحابی نے کہا میں روزانہ رات کو جاگوں گا اور قیام کروں گا, نماز پڑھوں گا, تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے. جس نے کہا میں روزے رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج ہے یا روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے؟ جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور عبادت کروں گا اللہ کی, وہ شادی والا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دینا, اس میں کوئی گناہ نظر آتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے, آپ کی بیویوں نے یہ بات آپ سے ذکر کی, آپ نے تینوں کو بلایا. کیا کہا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا, اور میرے صحابیوں تم وہ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسی باتیں کہی. تو کیا فرمایا؟ واللہ
انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سب لوگوں سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ مجھ سے بڑا تم میں کوئی نہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے نہ کوئی متقی ہے، لیکن ولیکنی اصوم و افطر، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، واصلی و ارقد، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا مجھ سے نہیں ہے۔ اب بتائیں صحابہ نے کیا اعراض کیا آپ کے طریقے سے؟ اعراض یہ تھا روزانہ رات کو جاگے ہی رہنا، سونا ہی نہ راتوں کو، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ رات کو کچھ حصہ سوئیں کچھ حصہ نماز پڑھیں، بالکل روزہ ترک ہی نہ کرنا، روزانہ روزے رکھنا ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو، اور بالکل عزم ہی کر لینا کہ میں نے شادی نہیں کرنی بلا وجہ ہی، یہ بھی رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اگر رسول کی سنت سے ہٹ کر روزہ رکھو قبول نہیں ہے، رسول کی سنت سے ہٹ کر نماز پڑھو تو قبول نہیں ہے، رسول کی سنت سے ہٹ کر شادی بیاہ کے معاملات کرو تو قبول نہیں ہے۔ قبول وہ کام ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتایا آپ کی سنت میں ہے، سنت سے متضاد جو عمل بھی ہے وہ قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو اس کے بعد کھانا پکانا شروع کر دو۔ میت کے گھر تو کھانے کے لیے ویسے ہی جمع ہونا نوحہ شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اب یہ جو مہینہ آگے آ رہا ہے ربیع الاول، بھائیوں نے شروع ہو جانا عید میلاد النبی، اور جو عید میلاد النبی نہ مانے وہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ بھی رسول اللہ کی ولادت والے دن کو عید قرار دینا اسلام کا نہیں ہے۔ قرآن سنت بلکہ خیر الناس کا دور، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے تک کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کا۔ یہ طاہر القادری کی کتاب ہے عید میلاد النبی، اس کو پڑھو، اس میں اس نے ذکر کیا ہے خیر الناس کے دور میں کوئی اس کا وجود نہیں تھا۔ کہتا ہے وہ اصل میں وہ جو دور تھا نا وہ غم کا دور تھا، صحابہ کو رسول اللہ کی وفات کا غم تھا، تابعین کو غم تھا، تبع تابعین غم، اب زمانہ بیت گیا ہے، اب وہ غم نہیں رہا، اب خوشی آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ عید، یہ بھی لکھا ہے اس نے، یہ عید شرعی نہیں ہے، یہ عید مسرت ہے، خوشی کی عید ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے بھی کوئی عید مسرت بتائی ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ 4 صدی ہجری میں مصر کے اندر فاطمی حکمران تھے رافضی، رافضیوں نے 4 صدی ہجری میں اس کو ایجاد کیا ہے۔ علامہ مکریزی کی کتاب المواعظ والاعتبار اس کے اندر یہ موجود ہے، انہوں نے 2 جلد میں ذکر کیا اس کا۔ فاطمی حکمرانوں نے 6 میلادیں ایجاد کی، 6 میلادیں، 5 پنجتن کی، 1 وقت کے حاکم کی۔ جو وقت کا حکمران ہوتا تھا 1 میلاد اس کا مناتے تھے، 5 میلاد پنجتن کے مناتے تھے، کیونکہ شیعہ تھے نا، رافضی تھے۔ 6 میلادیں ایجاد کی انہوں نے۔ پھر اہل سنہ کا ایک حکمران اور خلیفہ مصر کے اندر افضل بن امیر الجیوش آیا، اس نے شیعوں کی حکومت ختم کی، میلادیں بھی ختم کی۔ پھر 2 صدیاں پوری مصر میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 6 صدی ہجری میں آ کر اربل کے اندر پھر اس کو ایجاد کیا گیا۔ بھائی کا بیچ میں سوال آ گیا ختم دلانا حرام ہے یا شرک ہے؟ جو میں نے شروع میں باتیں کی اگر غور کریں تو مسئلہ تو اس کے اندر ہی آ جاتا ہے، پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ یا تو ختم کا کوئی حکم نکال کر لے آؤ تو یا پھر یہ مردود ہے، بدعات میں سے آتا ہے، یہ بدعت ہے۔
اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے اور حرام ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہی جاتی ہے، جی بدعتیں ساری تو نہیں نا حرام ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو نا، بدعت بڑا خلط ملط کرتے ہیں، بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب یہ سپیکر نہیں بدعت نبی پاک کی مسجد میں تھا؟ یہ جو لالٹین لگی ہوئے ہیں، یہ گلوب وغیرہ اور پنکھے رسول پاک کی مسجد میں تھے؟ آپ کے دور میں تھے؟ تو یہ نہیں بدعت ہے۔ بعض اور آگے بڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب تم خود نہیں بدعت، رسول پاک کے زمانے میں تھے آپ؟ بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت مردود کون سی ہے؟ لغت میں تو ہر نئی چیز کو بدعت ہی کہتے ہیں۔ جب آسمان اور زمین نہیں تھے، اللہ نے ان کو بنایا، پہلے کوئی نمونہ اور خاکہ نہ تھا آسمان و زمین کا، تو اللہ نے کیا کہا پہلے پارے میں؟ بدیع السماوات والارض، بدیع اللہ کا نام آیا ہے، آسمان و زمین کو نئے سرے سے ایجاد کرنے والا۔ جب یہ نئے سرے سے بنے، پہلے پیچھے کوئی نمونہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بدیع ذکر کیا۔ رہبانیت، معاشرے سے کٹ کر کٹیا ڈال کے، جھونپڑی الگ ڈال کے اللہ اللہ کرنے کا تصور عیسائیوں سے پہلے نہیں تھا، یہ عیسائیوں نے ایجاد کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت ابتدعوها، یہ بدعت عیسائیوں نے نکالی ہے۔ کیوں اس کو ابتدعو کہا کہ یہ بدعت ہے؟ اس لیے کہ عیسائیوں سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے متعلق کہا، ان کو کہہ دو کل ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں کوئی بدعتی رسول تو نہیں ہوں۔ اگر پہلے کوئی رسول نہ آئے ہوتے نا، پھر میں نیا ہوتا تو بدعی ہوتا۔ جب مجھ سے پہلے بھی کتنے رسول آ چکے ہیں، تو اسی سلسلے کی میں ایک کڑی ہوں، میں کوئی بدعی نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے جس چیز کا پہلے وجود نہ ہو پھر بنایا گیا ہو، لغت میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب کیا ہر لغوی چیز یا ہر نئی چیز مردود ہے؟ مردود کیا ہے؟ وہ چیز جو نئی نکال کر دین میں ایڈ کریں وہ مردود ہے۔ من احدث فی دیننا ھذا فرمایا ہے، یہ تو دنیاوی ایجادات ہیں۔ جس کے گھر سپیکر نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے، جن کے یہاں پنکھا نہیں لگا ہوا ان کا دین کم ہو گیا ہے۔ یہ دین کی چیزیں نہیں، دنیا کی ایجادات ہیں۔ ان ایجادات کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، برا بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو دین میں جو چیز ثواب سمجھ کر آپ داخل کر لیتے ہیں وہ بدعت اور وہ مردود ہے۔ من احدث فی دیننا ھذا، ہمارے دین میں جس نے کوئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہ تھی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ تو بدعت اچھی ہوتی ہے نا، دیکھو نا، کھانا ہمارے اپنے گھر کا، چاول اپنے، دودھ اپنی بھینس کا، کھیر ہم نے خود خالص تیار کی، تو حرام کہاں سے ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ تو دین کے اندر جو چیز آپ دین اور ثواب سمجھ کر داخل کرتے ہیں، وہ آپ کو بظاہر اچھی نظر آئے، وہ اچھی نہیں ہے۔ جو صحابہ نے کہا تھا، میں ایک نے کہا روزانہ نماز پڑھوں گا، تو نماز پڑھنا کوئی برا عمل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھنا برا عمل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے روزانہ روزہ رکھنا برا عمل ہے؟ عمل اچھا تھا بظاہر، شرع کے مطابق نہیں تھا، شریعت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب السنہ میں، امام بہقی نے المدخل الی الصحیح میں، امام ہروی نے ذم الکلام کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ کل بدعۃ ضلالۃ وان رآها الناس حسنۃ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنا اور اچھا سمجھے۔ تو بدعت حسنا اسلام میں نہیں ہے، کل بدعۃ ضلالہ، اللہ کے نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تراویح جو ہے، حضرت عمر نے کہا تھا یہ بڑی اچھی بدعت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ۔ بات یہ ہے کہ عمر کا یہ کہنا بھی اصطلاحی طور پر بدعت والی بات نہیں ہے۔ امام ابن کثیر نے بدیع السماوات کی تفسیر میں حضرت عمر کا یہ قول نقل کر کا، یہ لغت کے اعتبار سے تو اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، شرعی طور پر بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ تراویح عملاً اور قولاً اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ 3 دن پڑھائی نا، فرضیت کے ڈر سے چھوڑی،
لیکن ایک بات اور بھی فرما گئے ابو داود میں سنن اربع میں، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوئی بات. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پچھلی رات تشریف نہیں لائے؟ تو ایک تو کہا تھا نا خشیت یکتب علیکم قیام اللیل، مجھے ڈارا یہ رات کا قیام کہیں تمہارے پر فرض نہ ہو جائے. دوسری بات آپ نے ایک اور فرمائی تھی جو تراویح کے جواز کی قولی دلیل ہے. کیا فرمایا؟ من قام مع الامام حتی ینصرف وجب لہ قیام لیلۃ، جس بندے نے امام کے ساتھ مل کر قیام کیا یہاں تک کہ امام نے نماز سے سلام پھیر کر فراغت کر لی پھر گیا نماز سے، تو وجب لہ قیام اللیلہ، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث بتا رہی کہ امام کے ساتھ مل کر قیام کرنے کی ترغیب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے. آپ نے چھوڑی اس لیے تھی کہیں آپ کی وجہ سے حکم آ نہ جائے اور فرضیت نہ ہو جائے. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو فرضیت کا خدشہ بھی ختم ہو گیا تھا. شرعی طور پر اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا شرع میں ثبوت ہے، اور جو بدعت شرعی طور پر ہوتی ہے اس کا شرع میں ثبوت ہی نہیں ہوتا. امام دارمی اپنی مسند کے مقدمہ میں حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. مسجد میں آئے تو کچھ لوگ کٹھے ہو کر کنکریاں آگے رکھی ہوئی ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر پڑھو. اب وہ کنکریوں پر اللہ اکبر گن رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو. پھر وہ 100 بار کنکریوں پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں 100 بار سبحان اللہ پڑھو. وہ 100 بار سبحان اللہ کنکریاں سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوتی ہیں. جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو منگوا کے لا کے بیویوں کے سامنے ڈھیر کے لو ایت کریمہ پڑھو. تو گٹھلیاں سامنے رکھ کر اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہے ہیں. اوپر سے عبداللہ ابن مسعود آگے کیا فرمایا؟ ویحکم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہارے اوپر بہت افسوس ہے. ان صحابۃ نبیکم متوافرون، ابھی تو نبی پاک کے صحابہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور جو کپڑے رسول پاک پہنتے تھے ابھی پرانے نہیں ہوئے. جن برتنوں میں اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. اور تم اوا مفتح باب الضلالہ، کیا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ کس کو گمراہی کہا؟ وہ سامنے بیٹھ کے جمع ہو کر کنکریوں پر سبحان اللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا کیا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ صحابہ موجود ہیں، نبی پاک کا دور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، کپڑے آپ کے پرانے نہیں ہوئے، برتن جن میں کھانا کھاتے تھے وہ ابھی نہیں ٹوٹے، اتنے قریب زمانے میں یہ کام شروع کر دیے. عبداللہ ابن عمر کی مستدرک حاکم میں روایت ہے، حاکم اور ذہبی دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں، ابو داؤد میں بھی ہے. عبداللہ ابن عمر کے پاس پہلو میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس کو چھینک آ گئی تو اس نے چھینک مار کر کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، حمد اللہ کے لیے السلام رسول اللہ پر. عبداللہ ابن عمر نے جب سنا تو اس کو مخاطب ہو کر کہتا اقول الحمدللہ واقول والسلام علی رسول اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ حمد اللہ کی ہے اور سلام رسول اللہ پر ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول نے اس طرح سکھایا ہی نہیں کہ جہاں چھینک آ جائے تو حمد کے ساتھ سلام پڑھنا شروع کر دو. اب حمد کے ساتھ سلام نہ تھی کیا؟ سلام کا پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ تو صحابی نے بتا دیا کہ میں سلام کا بھی قائل ہوں، اللہ کی حمد کا بھی قائل ہوں، لیکن میرے نبی نے چھینک مار کر حمد سکھائی ہے، سلام نہیں سکھایا. یہی حدیث علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی نے شرح صحیح مسلم میں اذان کی بحث کے دوران نقل کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ اس نسخے کا حوالہ ہے جو پہلا ایڈیشن ہے، بعد میں تبدیلیاں کروائی گئی ہیں کچھ، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے وہ. تو صحیح مسلم کا جو پہلا ایڈیشن جلد اول شرح صحیح مسلم غلام رسول سعیدی کی، اس میں اس نے لکھا سوچنے کی بات ہے، رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے سامنے 5 ٹائم اذان ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں اذان ہوتی تھی،
عثمان اور علی کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں اذان ہوتی تھی، خیر الناس کے دور میں اذان ہوتی تھی، تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ پر ختم ہوتی تھی، کہیں کوئی صلاۃ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر یہ حدیث ذکر کی ابن عمر والی، کہتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھو۔ صحابی نے بتایا کہ جہاں اللہ کے نبی نے حمد پڑھائی ہے وہاں حمد پڑھو، جہاں سلام پڑھایا وہاں سلام پڑھو۔ اللہ کے نبی نے لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں نہیں سکھایا کہ چھینک مارو تو حمد بھی کہو تو سلام بھی پڑھو۔ ہمارے تو سلام کا ٹائم ہی کوئی نہیں نا، گامے کسائی نے کٹا کھویا تو تامی سلاد شروع ہو جاتی، اعلان کرن تو پہلے کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے نہیں سکھایا، جہاں حمد سکھائی وہاں حمد پڑھو، جہاں سلام سکھایا وہاں سلام پڑھو۔ اور جب ایسے سکھایا جو کہ لو جی ہے تو پھر درود شریف دا ہی منکر ہویا نا، پھر اے تو درود ہی نہیں نا پڑھ دے، درود دا ہی منکر نے۔ اور یہ جہلوں کی عادت ہوتی ہے، اگر ان کو قرآن اور سنت کی دلیل سے کوئی مسئلہ سمجھایا جائے نا اور ان کے موقف کے خلاف ہو، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسرے بندے کو منکر کہہ دیتے ہیں۔ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، اپنا نہیں کے گھر کا۔ ایک بہت بڑے حنفی عالم علامہ محمود آلوسی، قرآن کی تفسیر لکھی روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں سورہ زمر کی آیت وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو ان کے دل کڑنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکیلے کا ذکر، وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر خوش ہوتے ہیں۔ یہی طریقہ آج بھی ہے نا، کسی کے بھائی یا اللہ مدد کہہ کے دیکھ لو، صرف یا اللہ مدد، اگر اس کو خوشی ہوئی تو سمجھنا ایمان والا ہے، اگر اس کو تکلیف شروع ہوگی تو سمجھنا اس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت یہ پورا ٹیسٹ کیس ہے شرک کرنے والے شخص کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں واقعہ لکھا علامہ آلوسی نے، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو اپنی مشکل میں کسی ولی کو پکار کر کہہ رہے ادرکنی یا سیدی، ادرکنی، یہاں بھی کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا غوث اعظم۔ وہ کہتے ہیں ادرکنی یا سیدی فلاں، او میرے فلاں سردار آقا میری مدد کو پہنچ۔ علامہ آلوسی نے جب حنفی عالم ہے جب اس کو کہتے ہوئے سنا تو کیا کہا، قل یا اللہ۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں یا سیدی فلاں نہ کہے، قل یا اللہ کہہ کے پکار۔ اس لیے رب قرآن میں کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کچھ دنوں بعد نا میں نے اس کے بارے مجھے معلوم ہوا، وہ لوگوں کو میرے بارے میں کہتا پھرتا تھا فلان منکر الاولیاء، فلان منکر الاولیاء، کہ یہ فلانا عالم آلوسی ولیوں کا ہی منکر ہے، ولیوں کو نہیں مانتا۔ اسے میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں اس کو کہ یا اللہ کہہ یا سیدی فلان نہ کہہ، تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کیا کہتا ہے یہ تو ولیاں نہیں نا مانتا۔ ہمارے ہاں بھی بالکل یہی سلسلہ ہوتا ہے، کسی کو سیدھا درود بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا نا، یہ جو تم پڑھتے ہو یہ کہیں نہیں آیا، لو یہ تو درود ہی منکر ہوئے نا۔ پھر وہ بنائی ہوئی نا بات، مرگ مردود تے نہ فاتحہ تے نہ درود۔ میں کئی بار کہتا ہوں بالکل صحیح ہے محاورہ، کیوں حضرت جی؟ جب مردود مرتا ہے تو اس کے جنازے میں نہ فاتحہ ہوتی ہے نہ درود ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، وہ بالکل صحیح ہے محاورہ، مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اللہ کے نبی نے جو فاتحہ پڑھ جہاں سکھائی وہاں تو پڑھتے نہیں ہیں، اور کھانے پینے کے لیے فاتحہ شریف رکھی ہوئی ہے، اور جو درود اللہ کے نبی نے بتایا وہ ان کو پسند نہیں آتا، اپنا بنایا وہ اسے بہتر بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا عقیدہ جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین سے ثابت نہیں ہوتا، وہ بدعت شمار ہوتا اور مردود ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی نسبت سے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا جی 2 سوال کرو بتاؤ۔ ہاں، ایصال ثواب یہ ایک اصطلاح مشہور ہو گئی۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ہے بدلہ،
کوئی شخص بھی کسی کو کسی عمل کا بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ تعالیٰ دینے والا۔ یہ کہو کہ کیسے اعمال جن کا میت کو نفع ہو سکتا ہے شریعت میں یا اس کا ثواب اس کو پہنچ سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ، مرنے والا شخص عقیدہ توحید پہ مرا ہو، کفر و شرک پر نہ مرا ہو۔ اگر کفر و شرک پہ مرا ہو، جتنے مرضی حج عمرے دعائیں اس کے لیے کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہ ابو طالب کے بارے میں بخاری کتاب و تفسیر جنائز میں موجود ہے، جو شرک پر مر جاتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں، شرک پہ نہ مرا ہو۔ نمبر 2، جو آدمی عقیدہ توحید پہ مرا جتنا بھی گناہگار ہو تو اس کو کئی چیزوں کا مرنے کے بعد بھی نفع ہوتا ہے۔ ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب بندہ مر جاتے اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 باقی رہتے ہیں۔ علم ينتفع بہ، نفع بخش علم، او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر گیا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی۔ 3 یہ ذکر کیے۔ دوسری حدیث، ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، حج کرنا چاہتی تھی، حج نہیں کر سکی، فرمایا ماں کی طرف سے حج کر لے۔ حج بھی ہو سکتا ہے اگر اپنا پہلے کیا، اس کی شرط ہے۔ کیوں؟ ابو داؤد کی دوسری حدیث ہے، ایک صحابی کہہ رہے لبیک عن شبرمہ، لبیک عن شبرمہ، پوچھا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی عزیز رشتہ دار ہے۔ فرمایا اپنا حج کیے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پہلے اپنا کر، اگلے سال اس کا کر لینا۔ حج کا ثواب بھی ہو جاتا ہے اس کی طرف سے اگر بندے نے پہلے اپنا فرض پورا کیا ہو، عمرہ بھی اس کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد اور ابن خزامہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا ان ابی لا یستطیع الراحلہ، میرا باپ سواری پر بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، افا حج عنہ، کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا حج نبی کا واتمر، باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر، دعا کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اسی طرح قرض اس کا ہو وہ کوئی مسلمان ادا کر دے، اس کا نفع بھی مرنے والے کو ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو شریعت نے بتائی ہیں۔ اب ہمارے ہاں ثواب پہنچانے کا ایک ہی طریقہ زیادہ رائج کر دے گا جی، قرآن پڑھا کر لوگوں سے، پھر وہ مولوی صاحب کی ملک کرو، پھر وہ ثواب پہنچائیں آگے۔ ہم بھی جب اہل حدیث نہیں ہوتے تو کیا کرتے تھے، محلے میں آ جاتے تھے، بچے بھیجو جی قرآن پڑھنا ہے، بابا جی فوت ہو، میں بس اٹھن لگا، وہ بھائی نے سوال پوچھا، میں بہ گیا۔ آخری گل کی کرتے تھی، قرآن پڑھان واسطے بلا لینا، تو سپارے پڑھ کے تو پھر کہنا میں جڑا صحیح کلام پڑھیا واسطے خدا تعالیٰ دے توفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، میں تواڈے ملک کیتا، مولوی صاحب نے کہا میں قبول کیتا، وہ کتنے ہی قرآن قبول کر کے پھر وہ ثواب بیلٹی کردا۔